मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं, मगर सर्जरी के बजाय इसके साथ बुरा सलूक और जुल्म किया जा रहा था। सर्जन साहब से पहले इसकी छाती को काटती है, फिर ढेर सारा नमक इसके जख्म पर लगा देती है, जिससे वो पूरी तरह दर्द में तड़पने लगा। आदमी के सार से एक केमिकल निकलने लगता है, जिसे वो सर्जन छोटी सी जार में जमा कर रही थी। इसके साथ तब तक ये सलूक किया गया जब तक वो मर नहीं गया। अब इस केमिकल से सर्जन ने गोलियां बनाकर ध्यान से ब्रेक केस में रख दी, यानी कि वो बहुत कीमती हैं। इसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कैंपिंग करने आए थे और अब वापस जाने वाले, जिनमें एक लड़के का नाम नेक था। इसकी वाइफ और 2 दोस्त थीं। नेक की वाइफ का बच्चा होने वाला था, पर उसने ये बात अभी तक नेक को नहीं बताई। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुके, जहाँ इन्हें एक औरत मिली जो मॉडल थी। वो बताती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, अब मैंने पेट्रोल ले लिया है, तो वापस गाड़ी तक जाने के लिए मुझे लिफ्ट चाहिए। इसके लिए नेक मान गया, लेकिन इसकी वाइफ को बुरा लग रहा था, मगर फिर भी नेक इसे गाड़ी में बिठा देता है। मॉडल को उसकी गाड़ी पर उतार कर जिस जगह जा रही थी, तो वो अपनी गाड़ी से मास्क पहन कर वापस आई। साथ में बेहोश करने वाली गैस भी लाई थी, जो छिड़क कर उसने चारों दोस्तों को बेहोश कर दिया। इन्हें जब होश आई तो वो खुद को एक घर में बंधा हुआ पाते हैं, जिनके सामने 5 लोग होते हैं, जिनमें से एक का नाम सैम होता है। वो सब दोस्त होते हैं। अब इससे पहले कि चारों कुछ समझ पाते, सैम का दोस्त बिजनेसमैन था। उसने एक प्लास उठाया, जिससे वो नेक की दोस्त का नाखून उखाड़ देता है। यह देखकर नेक की दोस्त को बहुत गुस्सा आया। वो बिजनेसमैन को मारने लगता है और इस तरह इनकी लड़ाई शुरू हो गई। नेक इनकी लड़ाई छुड़वाकर शांत करता है। तभी इन्हें पता चला कि ये सब एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं, मतलब किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। बिजनेसमैन बताता है कि मैंने इसका नाखून एक वीडियो की वजह से उखाड़ा है। कौन सी वीडियो, ये देखने के लिए सब ऊपर वाले कमरे में गए, जहाँ 22 घंटे का टाइमर चलना शुरू हो गया था। जब स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी, एक औरत इन सब का वेलकम करती है, फिर कहने लगी, तुम सब लोगों की गर्दन पर एक डिवाइस लगी है जो तुम्हारे दिमाग से खास किस्म को केमिकल जमा करेगी। केमिकल तब निकलेगा जब तुम लोगों को दर्द हो। तुम्हारे पास 22 घंटे का टाइम है। टाइमर के नीचे दिए गए लाइन बार को 100% पूरा करना है, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, चाहे इसके लिए फिर तुम्हें कुछ भी करना पड़े। टाइम के अंदर अगर तुम ऐसा ना कर सके तो बाद में तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। यानी इनके साथ अब जो भी होने वाला है, मतलब दिमाग से केमिकल निकालना, वो सब शुरुआत वाले सीन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए लाइन बार को पूरा करने के साथ साथ गर्दन पर लगी छोटी सी जार को खास किस्म के केमिकल से भरना है। अब या तो एक दूसरे को ऐसे मारें या गिरोह की शक्ल में एक दूसरे को तकलीफ देकर इस जार को भर सकते हैं। ये लोग इस घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पहले भी घर से भाग कर देख लिया था, इसमें यह नाकाम रही थी। एक दूसरे को तकलीफ देने के अलावा अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसके लिए सैम का एक दोस्त राजी नहीं था। वो बुरी तरह घबरा गया, इसलिए वो खुद ही गर्दन पर लगी डिवाइस को निकालने लगा। ऐसा करने से इसे दर्द हो रही थी, जिससे लाइन बार आगे बढ़ने लगता है। पर जैसे ही उसने डिवाइस को निकाला, मौके पर ही इसकी मौत हो गई और लाइन बार की परसेंटेज वापस से पीछे हो गई, क्योंकि इसके दिमाग से निकलने वाला केमिकल ज़ाया हो गया था और वो बिल्कुल 0 पर नहीं आया था, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा नेक की दोस्त का भी था जब इसका नाखून उखाड़ा गया था। अपने साथी दोस्त को मरता देखकर सब लोग कांप रहे थे। तभी सैम की एक दोस्त सितारा, जो बहुत खुरगार थी, कहती है, नहीं तुम सब बढ़ के आपस में एक दूसरे को तकलीफ दे दो, हम लड़कियों को रहने दो। बिजनेसमैन कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई लड़का लड़की यहाँ नहीं देखा जाएगा, तकलीफ सबको बराबर सहनी पड़ेगी। तब सबसे पहले बिजनेसमैन तकलीफ सहने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो यहाँ से जल्द निकल कर अपने बेटे के पास जाना चाहता है। इसलिए सब लोग इसे कुर्सी पर बिठाकर बहुत पीटते हैं। 1 घंटा पीटने के बाद भी बार की परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर 60% तक आ गई, लेकिन ज़ाहिर है ये इनके लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगने के साथ साथ वो थक भी गए थे। बिजनेसमैन ने हालांकि बहुत ज़्यादा मार खाई, लेकिन बार सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर गया था और अभी उन्हें आसान तरीका चाहिए था, जो वहाँ रखी औजार थी। इसमें टाइम और एनर्जी कम लगेगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी तो बार तेजी से ऊपर जाने लगेगा। ये देख बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि मैंने पहला नंबर लेकर गलती कर दी, क्योंकि सारे खतरनाक तरीके सबसे पहले मेरे ऊपर आजमाए जाएंगे। और अभी ये बिजनेसमैन को टेबल पर बांध देते हैं। जो तारा कर रही थी बहुत जालिम बनी हुई थी। वो सबसे पहले डंडे से इसे खूब मारती है और चाकू से इसके सारे नाखून काट देती है। इससे भी इसका दिल नहीं भरा तो वो इसके टांग पर चाकू मारकर इसका गोश्त नोचने लगती है। सिर्फ यही नहीं, और पहले भी इसका घुटना तोड़ दिया, इसके बाद दूसरी टांग भी तोड़ के रख दी। इससे वो बेचारा पूरी तरह से लाचार हो गया था। अभी भी तारा नहीं रुकती। इससे पहले वो इसे जान से मारती है। नेक बीच में आकर इसे रोक देता है। सारे लोग जब इसे बातें सुनाने लगे तो तारा कहती है कि टार्चर करना था तो मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है।
اور مجھے تم لوگوں نے یہ بات بتائی ہی نہیں کہ کتنا ٹارچر کرنا ہے، اس لیے میں کرتی گئی۔ ابھی بزنس مین کی پٹی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کے بعد بھی ٹارا کہہ دی کہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں سب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائمر ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو یہاں آئے گا، تب ہم لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ پر ایسا کہاں ہونے والا تھا، ان کی ڈیوائس سے سب کو مار دیں گی، اور اب پھر ان کے بیچ سوال اٹھا کہ اگلا کون۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے نیک کی دوست کچن میں گئی، اس نے پلیٹ توڑی جس کی کئی سارے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے وہ اپنے انگلی کا خون نکال کر باقی ٹکڑوں پر نمبر لکھتی ہے۔ سب نے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا تو ہر ایک کا نمبر آنے پر ان کی باریاں سیٹ ہو گئیں، جس کے مطابق اب پہلا نمبر نیک کا تھا۔ ساتھ ہی اس بار یہ اصول بھی بنا دیا کہ کوئی بھی حد سے زیادہ ٹارچر نہیں کرے گا، جسم کو کوئی حصہ توڑے گا نہیں، صرف اتنا ہی ٹارچر کیا جائے گا کہ پرسنٹیج صرف 6% اوپر جائے۔ ایک بار سب کا ٹارچر پورا ہونے کے بعد یہ ایک بار پھر سے باریاں لیں گے، یعنی ان کی اس گیم کے 2 راؤنڈ ہوں گے، کیونکہ تبھی لائن بار پورا ہو سکے گا اور ایسی سب کو تھوڑا بریک بھی مل جائے گا۔ اب سائم کی باری تھی تو وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس نے جب شاٹ اٹھائی تو ہم اس کے جسم پر اور بھی کئی سارے زخموں کے نشان دیکھتے ہیں۔ اب اسے لٹا کر گرم گرم استری اس کے پیٹ پر لگا دی جاتی ہے۔ تبھی اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے ناخن اکھاڑ دو۔ اس پر نیک نے اس کی ناخن اکھیڑی تو 6% اس کی بار پوری ہوگی۔ آسانی سے اس نے درد سہ لیا، جس سے باقیوں کو بھی ہمت ملی۔ یہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا، اور اب باری تھی نیک کی، جس وجہ سے اس کی وائف پریشان ہوتی ہے۔ وہ رونے لگی، لیکن اس کے پاس درد کی کچھ گولیاں تھیں جس سے انسان کو نیند آنے لگتی ہے اور درد بھی نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کھلا دیتی تاکہ اسے درد نہ ہو، لیکن یہ اس نے غلطی کر دی، اور ابھی لوگ نیک کو ٹارچر کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کا بار بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ ٹارچر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ درد ہو، درد سے ہی تو بار آگے بڑھے گا۔ دماغ اگر سون کر دیا جائے تو کیمیکل بھی جار میں نہیں بن پائے گا، یعنی ایسے ٹارچر سہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات نیک کی وائف نے نہیں سوچی، مگر اسے گولیاں کھلا دیں۔ یہی دیکھ کر اس کی وائف کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نیک بیچارے کو ڈبل ٹارچر سہنا پڑا، یعنی اس کے اندر ڈرل وغیرہ چلائی گئی، تب جا کر اس کا 6% پورا ہوا، جس سے سارے لوگ گھبرا گئے۔ اسی لیے ڈر کر سائم کے دوست رک جاتی ہے، کیونکہ اب باری اس کی تھی، لیکن وہ لوگ کسی طرح اسے ڈھونڈ کر باہر لائے اور اچھے سے اسے ٹارچر دیا۔ اس کے منہ میں انہوں نے چمچ ہی گھسا دیا، ایک کلائی بھی کاٹ دی تھی۔ ادھر وہ درد میں تڑپ رہی تھی، جبکہ ادھر نیک بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی وائف سے ناراض تھا، لیکن وہ بتا دیتی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی یہ ساری بات ٹارا نے سن لی تھی۔ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب نیک کی وائف کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی ٹارچر لینا پڑے گا، جس سے بار زیادہ اوپر جائے گا، اور اب کیونکہ باری اسی کی تھی، اس کی جگہ نیک ٹارچر ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو درد کی دوائی بچی تھی اب وہ اس نے بزنس مین کو دے دی۔ یہاں پر بھی ٹارا ٹانگ اڑا رہی تھی۔ اس سے نیک کی دوست کو غصہ آیا تو وہ اسے مکہ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے، اور اب نیک ٹارچر ہونے کے لیے سامنے آ جاتا ہے، مگر اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ دیکھ کر نیک کے دونوں دوست آگے آ گئے، مطلب یہ تینوں ایک ساتھ کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈبوئیں گے۔ اور اب جیسے ہی تیار ہوئے، ڈرتے ڈرتے نیک کی فیمیل فرینڈ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ نیک کی وائف اور اس کا دوست اپنا حصہ کرتے رہے۔ ایک بار پانی میں بازو ڈالنے کے بعد یہ پھر سے وہی بازو ڈالتے ہیں جہاں تبھی تارا آ گئی۔ اس نے ایک چاقو دیکھ کر نیک کی دوست پر وار کیا، جس سے وہ سارا کھولتا پانی اس کی دوست کے اوپر گر جاتا ہے۔ اسے کافی زیادہ بار اوپر چلا گیا، لیکن یہاں ٹارا کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ تو اسے جان سے مارنا چاہتی تھی۔ چاقو لے کر جیسے ہی اسے حملہ کرنے لگی، تبھی پیچھے سے آ کر نیک اسے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ ان کا بار 48% تک جا چکا تھا، اور ٹائم 5.5 گھنٹے بچے تھے۔ اب باری تھی ٹارا کی، جسے تکلیف پہنچانے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا تھا، جو اتنی دیر سے وہ سب کے ساتھ کر رہی تھی، تو وہی چیز اسے اپنے ساتھ ہوتا دیکھ کر وہ بکھلا گئی۔ وہ ایک اوزار اٹھا کر نیک کی دوست کی گردن میں گھسا دیتی ہے، تیزی سے اس کا خون نکلنے لگا، جس سے وہ وہیں ماری گئی، اور اس طرح اس کا کیمیکل ضائع ہونے سے باہر نیچے آ گیا۔ یہ دیکھ کر نیک کی دوست کو بہت غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھا تاکہ تارا کو مار سکے، لیکن تبھی نیک اس کو روک دیتا ہے، سمجھانے لگا کہ ایسا مت کرو، یہ بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اگر اسے جان سے مار ڈالا جائے تو سب کو ٹارچر سہنا پڑے گا، اور آپ کے حصے کا بھی، اسی لیے اسے مارنے کے بجائے اپنا غصہ اس پر نکالو، کیونکہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ نیک کا دوست مان تو گیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک شرط پر ٹارچر میں کروں گا، اسی لیے اسے موقع دیا گیا۔ اس نے ایک رینچ اٹھا کر پہلے اس کی گردن پر مارا، پھر ایک کٹر مشین کو اس کی جلد پر رگڑ کر وہ زیادہ تکلیف دے۔ ویسے تب تک چلتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئی۔ اب تک بار بھی 85% تک جا چکا تھا، لیکن ٹائم ان کے پاس بہت کم تھا۔ بار کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس بس 1 گھنٹے کا ٹائم تھا۔
اب بچے ہوئے پانچوں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی گردن کی ہڈی توڑیں گے، اس سے ہمیں اتنا درد ہوگا کہ کچھ اور کرنا ہی نہیں پڑے گا، بار پورا ہو جائے گا۔ اس لیے نیک کا دوست ایک رینچ لے کر باری باری صاحب کی گردن کی ہڈی توڑ دیتا ہے، لیکن جب باری آئی نیک کی وائف کی تو روک گیا اور اب رینچ لے کر اس کی ہڈی بھی توڑ دیتا ہے، جس سے سچ میں بار پورا ہو گیا۔ ایسا ہوتے ہی عورت کی ویڈیو پھر سے چل پڑی۔ اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ بہت خوب، تم سب جیت گئے ہو، اوپر والے کمرے میں جاؤ جہاں ایک ڈیوائس کے ذریعے تمہارے کیمیکل والے جار نکال لیے جائیں گے، جس کے بعد تم آزاد ہو، یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر انہیں سکون ملا تو اوپر جا کر باری باری اپنے جار کو نکلواتے رہے اور ایک دروازہ صاحب کو باہر بھیجتا رہا۔ سب لوگوں کے جاننے کے بعد جب نیک کا دوست گیا تو وہ چلانے لگتا ہے۔ اس کے بعد سن کر نیک کو شک ہوا۔ وہ جب باہر آیا تو پتہ چلا کہ سب وہاں مرے پڑے ہیں کیونکہ انہیں سیم مار رہا تھا۔ وہ اب نیک کی دوست کو بھی چاقو سے مار کر ایک کمرے میں بھاگ گیا۔ ادھر نیک کی وائف ابھی اندر ہی تھی اور بزنس مین کو وہاں سے نکال رہی تھی۔ تب بزنس مین اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایک ایسے گروہ کے بارے میں سنا تھا جو انسانوں کو ٹارچر کر کے ان کا کیمیکل نکال کے دوائی بناتے ہی جو ایک گولی $12,000 کی بکتی ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دم توڑ دیتا ہے، جس سے اس کا کیمیکل ضائع ہونے کی وجہ سے بار پھر سے نیچے آ گیا۔ وہ اب 89% پر آ گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ نیک کی وائف یہیں پر پھنس گئی ہے۔ اسے اب خود ہی بار کو پورا کرنا ہے ورنہ یہ بھی ادھر ہی ماری جائے گی۔ یہ چیز اسے کرنی تھی 18 منٹ میں اور وہ 1 منٹ بھی گوائے بغیر خود کو ٹارچر کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اپنے جلے ہوئے ہاتھوں پر سب سے پہلے بلیڈ ڈالتی ہے، پھر اسی ہاتھ کو دروازے میں دے دے کر بار بار مار کر بھینچتی ہے، یہاں تک کہ اپنی کمر بھی جلا دیتی ہے، پھر اپنے ہاتھ میں کیل ٹھوکتی ہے، تب جا کر بار پھر سے پورا ہو جاتا ہے۔ نکلنے کی باری اس کی تھی، لیکن سیم ایسا نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنی ڈیوائس تو نکال لیتا ہے، لیکن ایک بٹن جیسے اس نے دبایا، سب کی ڈیوائسز پر لگا زہر چالو ہو گیا۔ اس سے سارے کے سارے لوگ تڑپنے لگے کیونکہ دھیرے دھیرے وہ مار رہے تھے۔ سیم نیک کو بتاتا کہ یہ میرا 5ویں بار ہے، یعنی یہ لوگ 5واں گروپ ہیں جن کے بیچ یہ گیم کھیل رہا تھا، کیونکہ پورے گیم میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارے آئیڈیا دے رہا تھا اور اس کے جسم پر زخموں کے نشان بھی اسی لیے تھے، اور یہ بھی کوئی گروپ کا مالک نہیں ہے، بس ایک نوکر تھا۔ وہ یہ باتیں جب بتا رہا تھا تو یہاں نیک اپنی تیاری کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک پیچکس اپنے ساتھ لے کر آیا تھا جسے وہ سیم کے اندر گھسا کر اس کی جان لے لیتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد نیک وہاں پڑی دوائی لیتا ہے تو بال بال اس کی جان بچ جاتی ہے۔ ڈیوائس بھی وہ نکال دیتا ہے، لیکن دوائی اپنے دوست کو بھی دے دی، لیکن وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ نیک کی وائف جو بے زخمی تھی باہر آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن آ نہیں پاتی کیونکہ اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا، جس سے وہ بھی ماری جاتی ہے۔ نیک اکیلا ہی بچا تھا۔ وہ ایک کٹر سے دروازے کا لاک کاٹ کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، اور اب ہم کوئی دن کے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں نیک کی گیس اسٹیشن کے سامنے ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دراصل اسی ماڈل کا انتظار کر رہا تھا جسے انہوں نے لفٹ دی تھی، اور اس نے سب کو بے ہوش کر کے اس گیم میں پھنسایا تھا۔ وہ جیسے ہی آئی نیک اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے، اس سے پہلے آپ کسی اور کا اپنا شکار بنا دے۔ نیک اسے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے، پھر گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے ذریعے باقی لوگوں تک پہنچے گا جو اس ٹارچر گروہ کو چلا رہے تھے۔ بدلہ لے گا سب سے زیادہ اپنی وائف اور ہونے والی بچی کا۔